یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستانی اور کشمیری رہنماؤں کا بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر زبردست مظاہرے کا آغاز برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ سے ہوا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر اختتام پذیر ہوا۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تفصیلات ناصر اقبال کی رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں اور 5 اگست کو بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرہ ہوا، جو لندن کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرے میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی مختلف شخصیات کے علاوہ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مودی سرکار کی انسانیت سوز کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اب اقوام متحدہ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا اور مسئلہ کشمیر عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم سب جو کشمیری سے جمع ہوئے ہیں کہ 6 سال ہو گئے ہیں، اور 6 سال میں بجائے اس کے کہ کوئی عمل تیار کیا جاتا، جو حالات ہیں کشمیر کے وہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو جب سے جنگ ختم ہوئی ہے کشمیریوں کے حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 اگست جو دنیا بھر میں کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو ہندوستان نے جو ہے وہ آکوپائڈ جموں کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ جو خصوصی آرٹیکلز تھے ان کو ختم کیا ہے۔ تو ہم بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل کشمیری کسی صورت میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج لندن کے اندر یہ جو اتنا کشمیریوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، اس میں شرکت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی اپنا کشمیری ہونے کا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جس انداز میں کشمیری لوگ آئے، یہ ان کی ولولہ انگیز اور ان کی جرأت مندانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کشمیری یہاں پہ بھی اور سری نگر میں بھی ہندوستانی فوجوں کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ آج پوری دنیا میں کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منا رہے ہیں۔ آج ہم بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ سمبل ہے ہندوتوا رجیم کا، یہ سمبل ہے آکوپیشن کا، یہ سمبل ہے جبر کا۔ کشمیری لیڈرز نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے بھارت کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا ہے، تب سے مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے اندر بھرپور طریقے سے ابھر کر سامنے آیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچموں کے علاوہ پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ امن قائم کرنے کے لیے امن فوج کشمیر بھیجے تاکہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون کی بالادستی جمہوریت اور انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ بھارتی حکومت کو بین الاقوامی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے کشمیریوں کا تشخص اور ان کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سال 5 اگست کو ہم آتے ہیں۔ آج ہم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا حق واپس دیا جائے اور ہمیں آزادی دلوائی جائے، جو انگلینڈ نے وعدہ کیا تھا، جو انڈیا یونائٹڈ نیشن کے پاس لے کر گیا تھا۔ تو ہم وہ اس احتجاج کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہمارا حق واپس کریں، ہماری شناخت واپس کریں۔ مودی جو جس کی سوچ ہے بڑی ہندوستان سوچ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں وہاں جو ہے وہ جینوسائڈ کیا جائے، وہاں کی جو کشمیر کے ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کشمیریوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا، جو خصوصی حیثیت تھی، اس کو ختم کیا۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ دنیا بھر میں آزادی کی جو تاریخیں ہیں وہ ہمیشہ اپنی کامیابی سے امتناز ہوئی ہیں، اور کشمیری بھی اپنا حق آزادی انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے۔ مظاہرین نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے بھارتی حکومت کو باور کرائیں کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دیا جائے۔ مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔